نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوس، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔ فیس ٹو فیس پروگرام کے ساتھ سمے پاکستان کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے ڈاکٹر ابرار عمر آپ کی خدمت میں حاضر۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ہماری شخصیت ریٹائرڈ کرنل محمد اکمل خان، ستارہ امتیاز، حکومت پاکستان نے ان کی خدمات کے صلے میں انہیں دیا، جو چیف ایگزیکٹو ہیں رہنما پروگرام کے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں جناب؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ شکر الحمد للہ ڈاکٹر صاحب۔ کرنل صاحب، آپ کی شخصیت ایک تو بڑی اس کی ڈائمینشنس ہیں، رہنما، چیف ایگزیکٹو تو آپ اس کے ہیں، اور مجھے یہ بھی لگا آپ کو چیف ایگزیکٹو بننے کا شوق نہیں اور خود رہنما بننے کا شوق نہیں، بلکہ آپ رہنما پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ جذبہ اتنا بڑا جو آپ کے اندر پیدا ہوا، پھر پاکستان آرمی میں آپ نے سرو کیا، ریٹائر ہوئے، اور اس جذبے کو آپ نے وہاں بھی انکلکیٹ کیا، اس کو لے کے آئے باہر، اور پھر اسٹریٹس کے اندر آ کے آپ نے یوتھ کو ایڈریس کیا ہے۔ آج کل کے دور میں اتنا اپنی ذات سے باہر نکل کر خارجی سطح پہ جسے کہتے ہیں، لوگ اپنی داخلیت کا شکار ہیں، اور آپ نے اپنی ذات سے باہر نکل کے اپنی قوم کا سوچا، قوم کے جوانوں کا سوچا ہے۔ تو میں پہلے تو یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس کے پیچھے اس کی ہسٹری کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، صدق اللہ العظیم۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو میں بہت مشکور ہوں کہ آپ نے اس پروگرام کے متعلق جاننے کے بعد اس کو اس قابل سمجھا آپ نے کہ ہم اس کو ایک کمپریہنسولی اس کے متعلق ہم بات چیت کر سکیں۔ رہنما پروگرام کی اگر آپ انسپریشن کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ اس کی انسپریشن کیا تھی، تو میری اپنی ملٹری سروس کے درمیان میں مجھے بار بار موقع ملا کہ میں آئی ایس ایس پی جیسے پریسٹیجیس انسٹیٹیوشن سے وابستہ رہا، جہاں پر تینوں سروسز کے لیے اس کی جو لیڈرشپ ہے اس کو ہم وہاں پر سلیکٹ کرتے ہیں۔ صحیح۔ اب وہ ملک کے کونے کونے سے ایک ایک جگہ سے وہاں پر بچے اکٹھے ہوتے ہیں، دیوانہ وار وہاں پر آتے ہیں، اور ان کا ایک پروسیس کے ذریعے ہم ان کی شخصیت کے مختلف حصوں کو جو ہے ہم جانچتے ہیں، ہم انہیں جاننا چاہتے ہیں۔ تو وہ پروسیس میں سے گزرتے ہوئے پھر ہم اس کی کچھ انالیسس بھی کرتے ہیں کہ جن بچوں کو ہم سلیکٹ کرتے ہیں انہیں جب ہم مختلف اپنی پاکستان ملٹری اکیڈمی میں، ایئر فورس اکیڈمی میں اور نیول اکیڈمی میں بھیجتے ہیں، پھر ایک پورا فالو اپ سسٹم ہوتا ہے کہ ہم اپنے سلیکشن سسٹم کی جو کریکشنز اپلائی کرنی ہوتی ہیں ہر کورس کے بعد۔ صحیح۔ تو اس سے ایک بڑا دلچسپ اسٹیٹسٹکس ہمارے سامنے آیا۔ 7,000 بچے تقریباً ایک لانگ کورس کے لیے جو ہیں وہ آئی ایس ایس بی کے اندر اپیئر ہوتے ہیں، اور ان 7,000 بچوں میں سے ہم ملٹری اکیڈمی کے لیے 500 سے 600 کے درمیان ہم بچوں کو سلیکٹ کرتے ہیں۔ تو وہ جو 10% یا 7% یا 8% بچہ سلیکٹ ہوتے ہیں، باقی 93% یا 90% بچے جو ہیں وہ واپس اپنے سول ماحول میں چلے جاتے ہیں اور وہیں پر اپنی وہ کریئر سیکھ کرتے ہیں۔ میرے لیے وہ بچے بہت امپورٹنٹ تھے کہ جو فوج میں تو آ گئے، وہ تو ایک سسٹم کا حصہ بنیں گے، انہیں ہم ایک خاص طریقہ کار سے ان کی تربیت کریں گے، انہیں مختلف اپنی افواج کی ذمہ داریوں کے لیے ان کو تیار کریں گے۔ لیکن یہ جو بچے رہ جاتے ہیں، یہ بچے بہت ہی پوٹینشلی ہائی بچے ہوتے ہیں، اور کسی نہ کسی ایک چھوٹی موٹی اپنی پرسنالٹی کی اس کمزوری کی وجہ سے، دوسرا یہ کہ 7,000 میں سے آپ نے 500 بچے لینے ہیں، تو باقی آپ کی 6,500 اپنی لمیٹیشنز بھی ہیں۔ جی ظاہر ہے۔ تو 500 they are the best ones are luckily they have performed best at the moment۔ Absolutely. اب وہ جو تو اس میں مجھے شخصیات کو جاننے کا ایک شوق ہوا، جو ماحول نے جس کو زیادہ ابھارا، اور اس انوائرمنٹ میں چونکہ مجھے بار بار جانے کا موقع ملا تو ہم سسٹم کو بھی جو ہے وہ دیکھتے رہے، سسٹم کی بھی ہم کریکشنز اس کے ساتھ اپلائی کر رہے تھے۔ تو مجھے اس میں ایک بہت بڑا خلا دکھائی دیا کہ ہمارے یہ اتنے انمول اور اتنے پوٹینشلی ہائی یوتھ جو ہے وہ
اپنی ذات کے حوالے سے بہت ساری چیزوں کو جانے بغیر ہی کسی نہ کسی ایک سائیکل کا حصہ بن جائے گی، اور پھر اس کا کوئی آپ خاطر خواہ استعمال جو ہے وہ ملک و قوم کے حوالے سے بھی آپ نہیں کر سکتے. تو یہ ایک ایسا گیپ تھا جو مجھے اپنی اس یوتھ کو فل کرنے کے لیے مجھے ایک پورا سسٹم جو ہے وہ زمین پہ لگانا پڑا. آلدو کہ آئی ایس ایس بی کو ٹارگٹ کر کے تو بہت سارے جو ہیں لوگ وہ بچوں کی ٹریننگ کر رہے ہیں. کمرشلزم بھی اس میں آ گیا ہے. میں اس میں ایک خاص جو ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ آئی ایس ایس بی کے لیے نہ تو کسی قسم کی کوئی ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے، نہ آئی ایس ایس بی کا سسٹم اس قسم کی ٹریننگ کو جو ہے وہ انکریج کرتا ہے. صحیح ہو گیا. ہاں، جس چیز کو آپ جس کو فوکس کرنا ہے وہ ہیومن پرسنالٹی ہے، وہ یوتھ ہے جو آپ کے پاس دستیاب ہے، جس کو آپ جس طرح سے چاہیں جو چاہیں اس کو آپ بنا لیں. لیکن اس کے لیے کوشش اور ایک تربیت کا ایک نظام جو ہے وہ ہمیں بہرحال لانا ہوگا. اچھا، وہاں سے باہر آئے، آپ ریٹائر ہوئے، تو آپ کا مطلب تھا کہ وہ چیزیں جو وہاں سے آپ نے لرن کی سم ہاؤ، یہ لرننگ آپ جب گئے تھے آرمی جوائن کیا آپ نے، تو آرمی کے اندر تو بڑی ڈفرینٹ فیکلٹیز ہیں جہاں آپ جا سکتے تھے. تو آپ گئے بھی آئی ایس ایس بی، آپ کا کافی میرا خیال ایکسپیرینس ہے وہاں پہ آئی ایس ایس بی کی سلیکشن کا. جو میں تھوڑا سا میں وہی جاننا چاہتا ہوں کہ آپ نے وہ بائی چوائس وہاں پہ گئے یا سم ہاؤ آپ گئے اور اتفاق سے ایکسیڈنٹلی آپ وہاں پہنچے اور آپ نے وہیں سے لرننگ کا یہ پروسیس شروع کیا؟ جب فوج میں گئے تھے تو اس وقت آئی ایس ایس بی کے ذریعے ہی گئے تو اسی کے ذریعے. لیکن یہ جو ایکسپرٹیز اب آپ نے گئے تو اور بھی سو مینی کرنلز اینڈ آفیسرز ان آرمی، جی، لیکن آپ کی اب یہ اسپیشلٹی ہے، آپ وہاں تھے یا کچھ اور لوگ وہاں تھے؟ جی. تو یہ ہاؤ کم